باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون غلوا تلک الدار الآخرہ یہ آخرت کا گھر ہے نجعلها ہم نے بنایا ہے اس کو للذین ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض جو علوا تکبر نہیں کرتے فی الارض زمین میں ولا فساد اور اس میں بگاڑ نہیں کرتے۔ اور یہ جو آخرت کا گھر جو آخرت کا اچھا ٹھکانہ جو ہم نے کس کے لیے بنا کے رکھا ہے جو کہ تکبر نہیں کرتے علوا بڑائی نہیں کرتے خود کی زمین میں نہ ہی فساد پھیلاتے ہیں والعاقبۃ للمتقین اور جو آخرت کا اچھا عاقبت کا انجام اچھا جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو کس کے لیے اللہ پاک نے کیا کہہ دیا کہ جو برتری آخرت میں فلاح کس کے لیے ہے کہ جو تکبر نہ کرے علو سے دور رہے اور دوسروں کو دیکھو اچھا چاہنا خود کے لیے اچھا کھانا پینا پہننا اوڑھنا اپنے لیے اچھا چاہنا یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن اس میں خود کو برتر سمجھنا تکبر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ بات غلط ہوگی۔ اور دوسرا کیا کہا متقین کہا تو اس میں ایک بات کیا آتی ہے کہ معصیت یعنی گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا کہ ہمارے پاس ہم نے اگر ارادہ ترک کرنے سے کیا مراد ہے کہ پوری کوشش لگا رہے پوری زور لگا دیا گناہ کرنے پر کا پورا ارادہ تھا لیکن کسی سبب سے کر نہیں سکا تو بھی وہ اتنا ہی گناہ گار ہوگا کیونکہ اس کے دل سے نکلا نہیں، وہ بھلے ہی اس کا ارادہ تھا پھر اس کو اس کا ضمیر نے کچوکے دے دیا اس پر وہ چیز غالب آ گئی اور پھر وہ گناہ سے رک کر توبہ کر لیا الگ بات ہے، لیکن وہ گناہ پہ پورا بضد تھا، اس کو کرنے کی پوری کوشش پورا اپنا اسراف لگا ہوا تھا اپنا صرف کرنے پر، لیکن وہ کسی وجہ سے نہ کر سکا مجبوراً تو بھی وہ گناہ اس پر لکھا گیا تو بھی وہ اتنا ہی گنہگار ہوگا کیونکہ اس کا پورا ارادہ تھا، بچنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تو کیا کہا کہ عاقبت کس کے لیے متقیوں کے لیے ہے، من جاء بالحسنۃ پھر جو کوئی حسنہ کرے بھلائی کرے فلہ خیر منہا تو اس میں سے اس کے لیے بہتری ہے خیر ہے، ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی برائی پر آیا فلا یجزی الذین عملوا السیئات پھر اس کو جزا ملے گا جو کچھ اس نے برائیاں کی سیئات عمل کیے الا ما کان یعملون مگر کہ وہ نہیں جانتے تھے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ان الذین فرض علیک القرآن کے بے شک الذی یہی ہے فرضا جو بھیجا گیا علیک القرآن آپ کی طرف قرآن لرات دوکا تاکہ پھیر دے آپ کو الی معاد اپنے ٹھکانے پر۔ اب یہاں پہ دیکھو بے شک آپ کے اوپر یہ فرض کیا گیا حکم بھیجا گیا قرآن آپ کے اوپر تاکہ آپ کو بھیج دے اپنے ٹھکانے پر کہ دیکھو اسٹارٹنگ میں ہم نے یہ پڑھے تھے نا کہ یہ جو سورہ قصص کہاں پہ نازل ہوئی؟ نہیں، کس وقت نازل ہوئی سورہ قصص؟ جب ہجرت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نازل ہوئی، اور وہ مقام کیا تھا، وہ کون سی وادی تھی؟ مکے کی بشارت اسی میں تھی نا کہ آپ کو واپس لوٹا دیا جائے گا، معاد کا مطلب ٹھکانہ ہے، تو معاد سے مراد ہے کہ آپ کو واپس آپ یہاں سے جا رہے ہو نکل رہے ہو لیکن آپ کا ٹھکانہ آپ کو واپس دے دیا جائے گا۔ تو یہ مدینہ طیبہ کے راستے میں رابغ کے قریب مقام جحفہ یعنی مکہ مدینہ کے بیچ میں مقام جحفہ پر جب یہ پہنچے تھے تب یہ سورہ قصص نازل ہوئی تھی۔ تو ہم نے دیکھی تھی نا سورہ قصص کا شروعات تھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوا، سورہ قصص کی شروعات تھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوا، اور سورہ قصص نازل کہاں ہوا تھا؟ ہجرت کے موقع پر، جب بالکل اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے نا، جب آپ نکلے 2 دن وہاں غار سور میں ٹھہرے اور اس کے بعد میں وہ راستہ اختیار کیا تھا کہ جہاں جو کامن وے نہیں تھا مدینہ جانے کا تاکہ آپ کے پیچھے نہ آئے کیونکہ منادی دے دی گئی تھی آپ کے اوپر قتل کا اور سب چیزوں کا وہ لگ چکا تھا، تو آپ نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو کامن وے نہیں تھا، ایک لانگ روٹ آپ نے استعمال کیا تھا۔ پھر جب آپ مدینے کے قریب پہنچ کر تھوڑا ایک ٹیلے پر گئے تو وہاں سے مکہ دکھ رہا تھا، حرم شریف دکھ رہا تھا، تو تب آپ بہت دل آزار ہو رہا تھا آپ کا اپنے ظاہر سے بات وطن چھوڑ کر اور کعبۃ اللہ سب سے بڑی بات کعبے کو چھوڑ کر آپ کا جو دل دکھ رہا تھا، اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اور شروعات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی کہ دیکھو کہاں سے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام، اپنے گھر سے نکلے، اپنی ماں کے گود سے نکالے گئے، پھر مصر سے بھی نکالے گئے اور واپس پھر ان کا ٹھکانہ واپس ان کو مصر بھی ملا، پورا اقتدار بھی ملا، قوم بھی ان کے تابع آئی۔ تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کے ٹھکانے پہ لوٹا دیا جائے گا۔ تو کئی بار میں آتا ہے اس میں روایتوں میں بہت اختلاف ہے کہ وہ جنت ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے یا وہ مکہ ہے، اور اس میں فتح مکہ کی بھی مشارت تھی کہ آپ غم نہ کریں، آپ واپس آپ کے ٹھکانوں پہ پہنچا دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی تھی۔ قل ربی اعلم من جاء بالہدی، اور کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے من جاء بالہدی کہ کون لایا ہے حق کو ہدایت کو، من ہوا فی ضلال مبین اور کون سری گمراہی پر ہے،
وما کنتا ترجو ایلقا، اور آپ نہیں تھے ترجو امید رکھتے ایلقا کہ ڈال دیا جائے گا الیک الکتاب، آپ کے اوپر کتاب ڈال دی جائیں گی، الا رحمتا من ربک، بلکہ یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے مددگار نہ ہو جائیے گا. کہ آپ کو کبھی یہ امید تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری میں بیٹھے تھے کہ مجھے نبوت ملیں گی، آپ اس کی کوئی تیاری کبھی نہیں کر رہے تھے، نہ آپ کو کوئی امید تھی، آپ پہلے سے کوئی علم حاصل کر رہے تھے، نہ سفر کر رہے تھے، نہ آپ اس تیاریوں میں بیٹھے تھے کہ مجھے نبوت مل جائیں گی، لیکن یکایک مل گئی. جیسا کہ نبوت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، موسیٰ علیہ السلام تو اپنے سفر پہ تھے، اپنے اہلیہ کے ساتھ تھے، سردی کی رات تھی، راستہ بھٹک گئے تھے، اس وقت آپ کو کھینچ لیا گیا اور آپ کو نبوت دے دی گئی. موسیٰ علیہ السلام بھی پریپیئر نہیں تھے، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریپیئر نہیں تھے. کوئی آپ کو دیکھتا تو کہتا کہ ہاں ایک سادہ سا انسان ہے جو یتیم تھا، اب شادی ہو گئی، ایک تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں خوش رہتا ہے، اور آپ کی عادت تھی کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، راہ بھٹکیوں کو راستہ دکھانا. ہاں بس یہ ایک ایسا ایک انسان ہے، اچھے اخلاق والا انسان ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نبی بنے گا. غار حرا میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھی عبادت کر لیتا ہے، لیکن غار حرا میں جیسے آنے کے بعد جو انقلاب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ ایک پورا دین، ایک نیا فلسفہ، ایک نیا فلسفی آپ لے کر آئے، تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کے زبان سے یہ کلمے جاری ہو جائیں گے کبھی. تو آپ تو پریپریشن نہیں کر رہے تھے اس نبوت کی، اس قرآن کی تلاوت کی، یہ وحی کو سنانے کی، آپ نے کبھی کوئی پریپریشن نہیں کی تھی، لیکن آپ نے امید نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، یہ آپ کی رحمت ہے. اب جو بات ہے تکونن ظہیرا للکافرین، کہ آپ کافروں کے مددگار نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات کبھی ہونی ہی نہیں تھی صادر، لیکن کہ یہ سنایا گیا ہے کافروں کو کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا، یہ کافروں کو سنانے کے لیے ہے. وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ، اور نہ روکے آپ کو عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذا انزلت الیک، جبکہ نازل ہو گیا آپ کی طرف، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور پکاریے آپ اپنے رب کی طرف، بلاؤ اپنے رب کی طرف. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے، اور آپ کو نہ روکے اللہ کی آیتوں سے کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور آپ بلائیے آپ کے رب کی طرف، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے. کہ یہ بھی قریش کے لیے ہے کہ آپ کو ان کو دعویٰ دینا ہے، اب آپ کو تبلیغ کا کام کرنا ہے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور آپ نہ پکاریے اللہ کے سوا الہی کوئی اور، لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک، اور نہیں ہے کوئی الہی مگر وہی، الہ ہالک، کہ اگر وہ ہلاک اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، کل شیء ہالک، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کے وجہ کے، سوائے اللہ کے منہ کے، اللہ کے رخ کے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. لہ الحکم الیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف تمام حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں دیکھو کیسی باتیں ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب پہنچے، مدینہ کب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ مدینے میں آپ کے پیر جمے، آپ کو باقاعدہ وہاں کے لوگوں نے بلائے، وہاں پورا پریپریشن ہوا، وہاں پہ پورا آپ کو ایک معاہدہ ہوا تھا نا، بیعت عقبہ ہوئی تھی، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باقاعدہ بیعت لیے تھے کہ تم میرے اس کی حفاظت کرو گے، میرے بھتیجے کی حفاظت کرو گے، نہیں تو یہاں وہ ٹھیک ہے. تو مدینہ ہجرت کب کیے، جہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پوری طریقے سے جم گئے تب مکے کو چھوڑا. تو اور جب مدینے میں پہنچ کر ہوا کیا حال، مطلب وہاں کے لوگ جو سمجھ رہے تھے امی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، مسکین ہے، یہاں تک کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کو کیا کہا گیا، فتح مبین کہا گیا. کیوں فتح مبین کہا گیا، کیونکہ وہاں سے تبلیغ کا راستہ آسان ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کسرا کیسر اور ہر طرف خطوط بھیجے تھے، ہے نا. تو جب ہرقل کو یہ خط بھیجا گیا تھا تو اس وقت ابو سفیان مکے کا، قریش کا بڑا سردار وہاں موجود تھا، اور اس سے ہرقل نے بٹھا کے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس نے بہت مشورہ کیا تھا اپنے پورے سرداروں کو بٹھا کے، اور وہ اس ارادے میں تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں. تو ابو سفیان نے جاتے جاتے بولا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کبشہ کے لڑکے کا بات اتنا زور پکڑ لیں گی. یعنی کبشہ اس نے اس طریقے سے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دائی حلیمہ کے شوہر کبشہ، کہ دائی حلیمہ کون تھی، سب سے غریب، جن کا خچر بھی چلنے لائق نہیں تھا، تو ان کا شوہر کیسا ہوگا. یعنی اس وقت کی سب سے غریب عورت تھی وہ، ان کا خچر بھی نہیں چل رہا تھا، سب پیچھے رہ گئے، وہ سب سے پیچھے رہ گئی، ان کو سب سے آخر میں مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنا پڑا. تو اس سے نسبت جوڑی سفیان نے کہ کون تھے یہ، کبشہ کے بیٹے تھے.
حالانکہ جو رضائی باپ ہے وہ بھی باپ کہلاتا ہے کہ یہ بنت یہ کیا نام ہے اس کبشہ کے بیٹے کا واقعہ اتنا بڑھ گیا کہ یعنی بادشاہ بات کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، باتیں ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، پھر وہ لوگ خط کو ٹرانسفر کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک خط آیا، تیرے پاس آیا، کیا معاملہ ہے تیرا، مطلب یہ ہو رہا تھا ان میں ایکسچینج آف کمیونیکیشن ایکسچینج کر رہے تھے وہ، اور اپنے فیصلے کے لیے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، وہ بادشاہ آپس میں پوچھ رہے تھے. تو کتنا معاملہ بڑا کہ امیجن کہ ایک شخص نے عرب میں اٹھ کر کتنا بڑا انقلاب لایا کہ کتنے بڑے بڑے ملک تابع ہو گئے بنا کسی سپورٹ سسٹم کے، اور وہ بھی کتنے کم وقت میں. تو آج ہمارے لیے یہ امیجن کرنا کتنا مشکل ہے. ہم اس چیز کو ناممکن سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم وہ کیپٹل اچیو نہیں کر سکتے. کتنا مشکل لگ رہا ہے اگر آج ہم یہ بات کریں کہ یار مسلمانوں کی وہ حکومت آ جائیں گی، وہ شریعت نافذ ہو جائیں گے، وہ نظام آ جائیں گے، تو ہم کو یہ ناممکن لگ رہا کیونکہ ہمارے پاس وہ ذہن، وہ سوچ، ہم نے اللہ کے حکموں کو ویسے تابع دار نہیں ہوئے نا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہو گئے اور جس طریقے سے ایکٹ کیے. تو بات اس لیے نہیں سنی جاتی کہ آپ صحیح ہو، آپ کی بات اس لیے نہیں سنی جاتی کہ آپ صحیح ہو، آپ کی بات اس لیے سنی جاتی ہے کہ آپ پاور میں ہو. پاور چاہے غلط چل رہا ہو یا صحیح چل رہا ہو، ہر کوئی اسی کو فالو کرتا. آج اگر ہمارا اسلام پاور میں ہوتا تو ہر کوئی نقاب میں دکھتا کیونکہ وہ فیشن ہوتا، کیونکہ وہ پاور میں، وہ سسٹم پاور میں. آج سسٹم غیروں کا پاور میں ہے تو ہم غیروں کی تقلید کر رہے. آج ہم کرسچینٹی کو، ارے کرسچن کیک کاٹ رہے، ہمارے دعوتیں، ہمارے شادیاں، ہمارے رسم و رواج کرسچن جیسے کیوں بن گئے؟ کیونکہ وہ پاور میں ہیں. اگر ہم پاور میں رہیں گے تو آج نقاب پہنا جائیں گا، اس کی فیشن چلیں گے، داڑھیوں کی فیشن ہوگی، کرتے پاجامے شرعی لباس فیشن میں ہوں گے، کیونکہ پاور ضروری ہے. اور ہم نے جو پاور کو چھوڑ کے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نیچے نیچے سب سے بات کریں گے جا کے، چلو بھائی تم اچھے ہو جاؤ، گھر جا کے نہیں پھیلیں گا دین جب آئیں گا پاور میں. دین کا مطلب ہی نظام تھا، سسٹم تھا. سسٹم جب تک ہمارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا وہ بات ہوں گی ہی نہیں. تو یہ کتنی سوچنے والی بات ہے کہ بات سبھی سنے جائیں گی آپ کی جب آپ پاور میں ہوں گے، پھر وہ ہر ٹائپ کا پاور ہوگا. سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن مسلمان ہے ہی نہیں کیونکہ وہ دین سے ہٹ گئے نا. اس لیے دین، یہ جو پاور ہے وہ دین کا پاور نہیں ہے، وہ صرف ان کا پیسہ، ان کا اپنا غلام ہے. وہ ایکچولی میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ پاور میں نہیں ہے. آج اسلام نہیں ہے. وہاں پر مکے میں پہلے 2016 میں جو ہمارے شوہر گئے تھے امی ابا کو لے کے، تب وہاں کی عربی عورتیں آپ کو ایسے دکھنے نہیں ملتی. ہاں اب تو بے پردگی ہو گئی ہے. اس وقت ہو گئے کنسرٹ ہو رہے ہیں نا عرب میں، تو شراب حلال ہو گئی ہے، کنسرٹ ہو رہے ہیں، میوزک کنسرٹ ہو رہے ہیں. ارے مدینے میں گئی ہے نا.